بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین۔ اپنے انداز میں دعوت کیا دینی ہے، ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں قادر مکرم مولانا اسامہ ظہیر صاحب سے محبت فرمائی ہے انہوں نے، تو قبلہ دیگر طریقت برابر شریف فخر اہل سنت قبلہ علامہ پیر ممتاز احمد لکشمنی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صدیقی صاحب دعوت برکات مالیہ جنہوں نے خطاب فرمانا ہے، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ 10 بجے جو ہے وہ دعا کا ٹائم ہے، تو اب اس میں ٹائم کافی کم بچتا ہے، تو اگر میں کچھ ٹائم لے دوں گا تو پھر حضرت کے لیے 10 بجے تک جو ہے وہ کلوز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کیونکہ میں دیر سے آیا ہوں، اب میں مسلط ہو کر اپنا ٹائم پورا کروں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی جو ہے وہ حالات جیسے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اس زلزلے کا اثر کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے، آفتیں اور یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اچھا ایک بات چلیں آپ کو کر دیتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے رٹ لگائی عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے رسول اللہ سے کہ آپ کی امت پر میں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ ہم پر آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمایا، اس کا اثر قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو سر دست کو اتنا زیادہ نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال میں تو بہت کچھ ہم سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو اگر کسی آدمی غریب آدمی کو آپ اظہار و قربانی کر کے آپ اشیاء جو امدادی ہیں وہ پہنچنے دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی کھاتا پیتا ہے تو وہ اگر اس کی ضرورت ایک خیمہ ہے تو وہ 3 پر کیوں ہاتھ صاف کر رہے ہیں؟ ابھی بھی کیوں ہاتھ صاف کر رہے ہیں؟ تو کیوں وہ آپ صاف کرتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو ہے وہ لالچ، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 کوٹھیاں تھیں، تو اب وہ تیسری بنانے کی وہ تیاری کر رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش بھیجی ہے، وہ 2 کوٹھیاں اس کی وہ اس قابل نہیں رہی۔ اب وہ جو ہے وہ اس کو ایک ضرورت خیمہ ہے، تو وہ 3 خیموں پر جب ہاتھ صاف کر رہا ہے تو لالچ اس کا نہیں مرا، اور اس نے ابھی تک اس کا اثر قبول نہیں کیا کہ جو اثر جو ہے نا ان چیزوں کا سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، نبی پاک کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ چور جو ہیں، چور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اب اس حالت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک زلزلے کا خوف ہے، بارش کی رات کو ہوتی ہے، دین بھی پوری نہیں ہوتی، اور اس کے بعد بچے کچھ مال پر چور ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں میں ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں دعوت دیں، یہ پھر کبھی انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت حضرت بھی آپ فرمائیں گے۔ میں ایک حدیث پاک اس کا خلاصہ میں آج کر دیتا ہوں۔ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کی بڑی پیاری بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، وہ سرکار کی بارگاہ میں ایسے عالم میں حاضر ہوتی ہیں کہ دائیں ہاتھ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑی ہے، اور بائیں ہاتھ میں امام حسین کی انگلی، اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں کہ ہاذان ابن
بیٹے ہیں، اپنی وراثت میں سے ان کے لیے کوئی وصیت ارشاد۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ حضور جنت کے مالک ہیں، سیدہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنتی عورتوں کی سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار کے لیے جنت کے مالک سے وراثت طلب کر، سمجھ آئی بات؟ جنتی عورتوں کے سردار جنتی جوانوں کے سرداروں کے لیے جنت کے مالک سے وہ وراثت طلب کر رہی ہیں کہ وصیت فرمائیے، میرے یہ ہاتھ ابنا کا یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ان کے لیے وصیت فرمائیے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ خاتون جنت، آپ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، آپ کے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کو وہ وراثت دوں گا کہ اہل جنت بھی ان پر رشک کریں گے۔ ہم انبیاء کی وراثت دولت نہیں، ثروت نہیں، مال نہیں، تجارت نہیں، مکانات نہیں، محلات نہیں، گھوڑے جوڑے نہیں، تخت بخت نہیں، راج تاج نہیں، سونے اور چاندی کے انبار نہیں، دنیا کی دولت نہیں۔ ہم انبیاء کی وراثت، ہم انبیاء کی اصل دولت ان کے سینے کی دولت ہوا کرتی ہے۔ اور از اولین تا آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو خزانہ منتقل فرمایا ہے، جتنی دولت کملی والے کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، از اولین تا آخرین کسی کے سینے میں وہ دولت نہیں، بلکہ جس کو جو ملا وہ کملی والے کے صدقے میں ملا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، اشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جس کو جو بھی ملا ہے وہ سرکار کے صدقے اور وسیلے سے ملا ہے، حضور کے سینے کے فیض سے ملا ہے۔ وہ سینہ اطہر، سرکار نے فرمایا اس سینے کا فیض میں حسن کو بھی عطا کروں گا، اس سینے کا فیض میں حسین کو بھی عطا کروں گا۔ فرمایا اما حسن، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں زبان، اس والے اقدس سے کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنے لبہائے مبارک کو جنبش عطا فرمائی ہے کہ وہ لبہائے مبارک جب ان کو جنبش ہوتی ہے تو آسمان پر قدسی جو ہے وہ باری صدقے اور قربان جاتے ہیں، اور کملی والے آقا علیہ السلام کے دہن اقدس سے جھڑنے والے پھولوں اور موتیوں کو وہ اپنے پاک دامنوں میں سمیٹ کر اپنا زیور بناتے ہیں۔ کملی والے آقا اس پاک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اما حسن فلو سودتی وجودی و اما حسین فلو ہیبتی وجودتی، فرمایا ایک میرا نواسا حسن ہے، ایک میرا نواسا حسین ہے۔ حسن کو میں اپنی سرداری وراثت میں دیتا ہوں، اپنی جود و سخا وراثت میں دیتا ہوں، حسین کو میں اپنی جرأت وراثت میں دیتا ہوں، حسین کو میں اپنی ہیبت وراثت میں دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام یہ اکیلا صرف بطول کا شہزادہ نہیں، علی کا بیٹا نہیں، صرف رسول اللہ کا نواسا نہیں، بلکہ رسول اللہ کی شجاعت کا وارث ہے، حضور کی ہیبت کا وارث ہے، حضور کے رعب کا وارث ہے، حضور کے دبدبے کا وارث ہے، حضور کے جلال کا وارث ہے، حضور کی دلیری کا وارث ہے، حضور کی استقامت کا وارث ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کملی والے کا یہ نواسا جب کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے، 22,000 کا یزیدیوں کا لشکر سامنے کھڑا ہے، ننگی تلواریں سامنے موجود ہیں، طرح طرح کے وہ ظلم و ستم ڈھا چکے ہیں اور اعصابی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امام حسین سے کہتے ہیں، امام حسین سے کہتے ہیں ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے سارے رستے کھول دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ اپنی زبان اقدس سے کہہ دیں میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ سے ساری پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ امام حسین اگر صرف حسین سامنے ہوتا، اگر صرف علی کا بیٹا سامنے ہوتا، اگر صرف فاطمہ بطول کا بیٹا سامنے ہوتا تو بات اور تھی، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا، یہاں صرف علی کا لال نہیں تھا، فاطمہ کا شہزادہ نہیں تھا، رسول اللہ کا صرف نواسا نہیں تھا، بلکہ محمد عربی کی محنت
ला युबाली, यही पैगाम है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन ने कहा जो मुझ जैसा होगा वो उस जैसे की बैत क़यामत तक नहीं करेगा। एक यजीद, अगर सारी दुनिया के यजीद भी जमा हो जाए वो हुसैन की इस्तकामत में और पाए इस्तकामत में एक जरा सी जुम्बश इसलिए नहीं ला सकते कि हुसैन अकेला नहीं खड़ा, हुसैन के अंदर मुस्तफ़ा की जुलत बोल रही है, हुसैन के अंदर मुस्तफ़ा की हैबत है, हुसैन के अंदर मुस्तफ़ा का रोब है, हुसैन के अंदर। इसीलिए मैं ये कहता होता हूँ कि हुसैन को समझौता न समझना, हुसैन समझौते का नाम नहीं, हुसैन मुसलसल इनकार का नाम है, हुसैन जुर्रत का नाम है, हुसैन हैबत का नाम है, हुसैन रोब का नाम है, हुसैन गैरत का नाम है। मैं आखिर में उस दिन भी मैंने गुजारिश की थी, आज भी ये गुजारिश करके हज़रत को मैं दावत देता हूँ कि ये मेरे सनाखान, इनकी बात नहीं मैं करता, इनकी वसाफत से मैं ये बात करता हूँ कि हमारे खुतबा भी या माशाल्लाह सनाखान भी खुदा का वास्ता है इमाम हुसैन को ऐसा पेश न किया करो कि वो करबला में यजीदियों की मिन्नतें करते रहे। हमारे खुतबा भी कहते हैं वो फलां को लेकर चले गए, उसको कहेंगे फलां का वास्ता है पानी दे दो, फलां का वास्ता है पानी दो। इमाम हुसैन जिसने अपनी जान की भीख नहीं मांगी, इमाम हुसैन जिसने अपने बच्चों की जान की भीख नहीं मांगी, इमाम हुसैन जिसने अपने कौम और कबीले की भीख नहीं मांगी, वो उन यजीदी बदमाशों से 4 कतरे पानी की भीख मांगेगा? कभी भी हुसैन ने पानी की भीख नहीं मांगी है। बात सिर्फ इतनी है जो मियां साहब बता के कि होती कुव्वत जोर न लाया, बैठे मन रजाई, पानी बाज प्यासे चले दिन। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम हुसैन की जुर्रत से एक कतरा अता फरमाए। अब मैं इल्तमास करूँगा इंतहाई मोहब्बत के साथ खतीब अहले सुन्नत, मुबल्लिग अहले सुन्नत, हज़रतुल्लाह मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद सिद्दीकी साहब जो नस्बन भी सिद्दीकी हैं। मुझे इनसे वैसे भी प्यार है, लेकिन इनसे दोहरे प्यार की वजह ये है कि ये यारे ग़ार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के चश्मो ख़ानदान के चश्मो चराग़ हैं। मैं इल्तमास करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी बयान से हमारे गुरूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। हम ज़रा ज़ोरदार एक नारा लाओ, नारा तकबीर। इस तरह की जरा सफ़र करी मैं बैग मारा इतने मेरा मैं मुसाफिर हाँ, लेकिन तुसा तो चीज़ हमारी बात है, इस तरह ना करो। नारा तकबीर।